قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کا ایک نام ذکر، نور اور فرقان، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت مقدسہ میں قرآن پاک کو ذکر کہا گیا۔ اس کے بعد یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس آیت مقدسہ میں قرآن پاک کو نور کہا گیا، اور اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان، اس آیت مقدسہ کے اندر قرآن پاک کو فرقان کہا گیا۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں، اس لیے اسے ذکر کہا گیا کہ قرآن پاک خود سراپا نصیحت ہے، اور اسے نور کہا گیا۔ نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرتے، تو اس لیے اسے نور کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام خود بھی ظاہر ہے، اور اس نے بہت سارے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا، احکام و اسرار کو ظاہر فرما دیا، اور پھر اسی کلام کو فرقان کہا گیا۔ فرقان یہ فرق سے بنا ہے، یعنی بہت زیادہ فرق کرنے والا کلام، یہ بھی حق اور باطل اور خیر اور شر کے اندر فرق کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک گویا بارش کی طرح ہے کہ جب کسان زمین کے مختلف حصوں میں بیج بوتا ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیج زمین کے کون سے حصے میں چھپا ہوا ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو جو بیج جہاں ہوتا ہے وہ بارش اسے وہاں سے ظاہر کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں کے اندر ہدایت و گمراہی کے بیج رکھے، تو نزول قرآن سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہ تھا کہ ابو بکر کون ہے اور ابو جہل کون ہے، صدیق کون ہے، زندیق کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ تو یہ قرآن اس نے آ کر یہ فرق کر دیا اور بتلا دیا کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور ابو جہل کون ہے۔ جو نبی کے قدموں میں آ گیا قرآن نے اسے صدیق کہا، اور جو نبی کے قدموں سے دور ہو گیا اسے زندیق کر دیا۔ تو قرآن جس طرح بارش کی رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ کسی زمین کے اوپر پڑتی ہے، اگر زمین صاف ہو، ستھری ہو، تو جب اس پر بارش ہوتی ہے تو وہاں سے خوشبو نکلتی ہے، اور اگر زمین گندی ہو، گندگی کا ڈھیر ہو، تو جب اس پر بارش پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن جو ہے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ رحمت ہے، ہدایت ہے، لیکن جیسی کسی کے دل کی زمین تھی ویسا ہی اثر اس پر اس کی رحمت کا ہوا ہے۔ ابو بکر کے سینے پر جب قرآن کی بارش ہوئی تو وہاں سے خوشبوئیں نکلی، اور اسی طرح جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بڑے بڑے کافر تھے، جب انہوں نے قرآن کی آیات کو سنا اور منہ موڑ لیا تو ان کی دل کی زمین سے بدبو ظاہر ہوئی۔ تو قرآن کو فرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے،
کس میں فرق کرتی ہے؟ حق میں اور باطل میں، شر میں اور خیر میں، یہ فرق قرآن کرتا ہے۔